بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لین دین کے حوالے سے جو مسائل تھے وہ چل رہے تھے، تو اسی سلسلے میں ہی آخری آیت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِن كُنتُم، کوئی مجھے بتائے گا وا کے معنی کیا ہیں؟ اور ان کے معنی اگر جو بے شک کہہ رہے ہیں نا وہ سن لیں، وہ انّا ہوتا ہے نون کی شد کے ساتھ، انّا اس کے معنی ہوتے ہیں بے شک، اور انا اس کے معنی بھی بے شک اور کہہ کے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو ان ہے، ان نون کی شد کے بغیر، اس کے معنی ہوتے ہیں اگر، اگر، اف و ان اور اگر۔ کنتم کانا سے ہے نا، کانا کے معنی تھا یا ہوا، ہو گیا۔ کنتم تم لوگ ہوئے ہو، وَإِن كُنتُم اور اگر تم لوگ ہو، یعنی ایسی صورتحال کہ تم لوگ ہو علی سفرن سفر پر، کنتم علی سفرن تم سفر پر ہو، وَإِن كُنتُم علی سفرن اور اگر تم لوگ سفر پر ٹریول کر رہے ہو، وَلَمْ تَجِدُوا اور تم نہ پاؤ، واجدہ سے وجود اسی سے ہے، انسان کا وجود، وجود کے معنی ہوتے ہیں پانا، پا لینا، حاصل کرنا۔ اس سے ماضی آتا ہے واجدہ، اس نے پایا، اس نے حاصل کیا۔ مضارع آتا ہے یاجیدو، وہ پاتا ہے، حاصل کرتا ہے، اسے ملتا ہے۔ تاجدو تجھے ملتا ہے، تاجدون تم سب پا لیتے ہو، تمہیں ملتا ہے۔ لم تاجدو نہ ملے، وَإِن لم تاجدو اور اگر تمہیں نہ ملے، تم نہ پا سکو، کاتباً کوئی لکھنے والا، اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہیں مل رہا، میں نے بتایا نا اس زمانے میں تو ہر بندہ نہیں لکھ سکتا تھا، چند لوگ لکھ لیتے تھے، تو فرمایا اگر کوئی لکھنے والا نہیں مل رہا، پچھلی آیت میں حکم تھا کہ جو کچھ وعدہ کیا کرو، جو لین دین کیا کرو وہ لکھ لیا کرو، لیکن فرمایا اگر سفر میں ہو اور تمہیں لکھنے والا نہیں مل رہا، تو پھر کیا کرو؟ ریحان، ریحان ایک ہوتا ہے ریحان، ریحان ہاں حلوے والے سے، وہ اور چیز ہے، یہ ہے ریحان، دو آنکھوں والی ہے سے۔ اسی سے ایک لفظ آتا ہے آپ کی اردو میں بھی، رہن رکھنا، کسی چیز کو رہن رکھ لینا، تو ریحان کے معنی ہے وہ چیز جسے رہن میں رکھا جائے، قبضے میں رکھا جائے۔ تو فرمایا اگر تمہیں کوئی کاتب نہیں ملتا، لکھنے والا، فریحان تو پھر کوئی چیز رہن رکھ لی جائے، مقبوضہ اور اسے قبضے میں لے لیا جائے، تو کوئی رہن یا قبضہ لے لو، ٹھیک ہے، یعنی قرض لینا ہے کسی کو تو پھر اسے کوئی رہن دے دو، کوئی چیز ایسی دے دو جو ثبوت کے طور پہ ہو کہ تم نے قرضہ واپس کرنا ہے، اور رہن بھی ایسی چیز ہو جو کسی کے قبضے میں چلی جائے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنْ آمَنَ، فَإِنْ آمَنَ اور اگر، پس اگر، آمَنَ، آمَنَ کے معنی کسی کو امانت دینا، کسی کو امین سمجھنا، بعضکم تم میں سے بعض، یعنی اعتبار کرنا، فَإِنْ آمَنَ تو اگر کوئی اعتبار کر لے، بعضکم تم میں سے کوئی، بعضاً کسی پر، کوئی کسی پر اعتماد کر لے،
تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر رہن نہیں رکھنا اور اعتبار ہے ایک دوسرے پر تو پھر بھی کوئی حرج. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، فَلْيُؤَدِّ تو پھر صورتحال یہ ہوگی لام کے معنی چاہیے، یؤدی کے معنی وہ ادا کرتا ہے، وہ دے دیتا ہے. فَلْيُؤَدِّ تو چاہیے کہ ادا کرے، الذی وہ شخص جو اؤتمن جس کو امانت دی گئی ہے، جس کو امانت دی گئی ہے تو وہ ادا کر دے امانتہ اپنی امانت. یعنی امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے، یعنی بے ایمانی نہ کرے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور اسے چاہیے کہ یتقے تقوی اختیار کرے اللہ کا، ربہ جو اس کا رب ہے، تو اپنے رب اللہ کا تقوی اختیار کرے، اپنے رب سے ڈرے، جو چیز امانت میں ملی ہے اس کو پورا کا پورا واپس کرے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور مسلمانوں یہ زندگی کا اصول یاد رکھو کہ وَلَا تَكْتُمُوا تم نہ چھپایا کرو اور نہ چھپا رکھا کرو الشہادۃ گواہی کو. جہاں بھی گواہی دینے کا وقت ہو، اگر واقعتاً تم گواہ ہو تو پھر گواہی دے دو، گواہی کو چھپاؤ مت. آگے فرمایا وَمَن یکتمھا اور جو شخص بھی یکتم کاتما سے ابھی آیا، لا تکتمو کاتما سے نہ چھپاؤ، کاتما کے معنی اس نے چھپایا، یکتمو کے معنی وہ چھپاتا ہے. فرمایا وَمَن یکتم اور جو چھپائے گا ہاں گواہی کو، اس کو یعنی گواہی کو، فَإِنَّهُ تو ایسا شخص جو ہے وہ یقیناً آثم گناہ گار ہے. قلبہ اس کا دل، یعنی اس کا دل گناہ گار ہے، یعنی اس کا دل ہی گناہ گار ہے، وہ بندہ بنیادی طور پر ہی گناہوں سے لتھڑا ہو. دل کا گناہ گار ہونا یعنی دل کے اندر جو ہوتا ہے وہ پورے جسم پہ طاری ہوتا ہے. ہاتھ گناہ کرے تو ہو سکتا ہے وہ صرف ہاتھ تک رہے، لیکن جو دل کا گناہ ہے وہ پورے جسم پہ، پورے انسان کو قبضے میں لے لیتا ہے. فرمایا جو شخص گواہی کو چھپائے تو سن لو کہ وہ یقیناً گناہ گار دل والا ہے. واللہ بما تعملون اور اللہ تعالی بما جو کچھ تعملون تم لوگ کر رہے ہو، کرتے رہتے ہو اور کرو گے، علیم جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے. اللہ کو ساری خبر ہے تمہارے کرتوتوں، تمہارے کارناموں، تمہارے کاموں. اب اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات شروع ہو رہی ہیں. یہ قیمتی ترین آیات ہیں قرآن مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق اللہ العظیم. فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے اختیار میں ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے. آسمانوں اور زمین کا جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کا اختیار ہے. للہ اللہ کا اختیار ہے. وَإِن پھر آ گیا وَإِن اور اگر، تبدو یہ ابدا یبدی ابدا سے ہے، ابدا کے معنی ظاہر کر دینا، ابدا کے معنی اس نے ظاہر کیا، اس سے مضارع آتے ہے یبدی وہ ظاہر کرتا ہے، تبدی تو ظاہر کرتا ہے، تبدونا تم سب ظاہر کرتے، لیکن ان کی وجہ سے نون گر گیا اور بن گیا تبدو. وَإِن تبدو اور اگر تم لوگ ظاہر کرو، شو کر دو، ما جو کچھ فی میں، انفس دلوں میں، جانوں میں، کم تمہارے اندر، جو کچھ تمہارے اندر ہے اگر وہ تم ظاہر کر دو، جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اسے ظاہر کر دو. او یا ابدا کے معنی تھا ظاہر کرنا اور اخفاء کے معنی ہے چھپانا، اسی سے خفی ہے چھپی ہوئی چیز. اخفا اس نے چھپایا، یخفی وہ چھپاتا ہے،
تخفی تو چھپاتا ہے، اور تخفونا تم سب چھپاتے ہو، ان تبدو اگر تم ظاہر کرو، او تخفو یا تم چھپاؤ، ہو اس کو، کس کو؟ ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے اسے ظاہر کرو، او تخفو یا چھپاؤ، ہو اسے، اپنے دل کی بات کو چھپا لو یا ظاہر کر دو، کوئی اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، یحاسب اللہ کو سب پتہ ہے، یحاسب حاسبہ سے، اسی سے حساب ہے، حساب کے معنی کسی کا حساب کتاب کرنا، تو یحاسب کم تو تمہارا حساب کتاب کرے گا، بھی اس چیز کا، اللہ تعالی، یعنی چاہے تم چھپا کے رکھو اپنے دلوں میں یا ظاہر کر دو، اللہ تمہارا حساب کرے گا، تم اللہ کے حساب کے دائرے سے نہیں نکل سکتے، یاد رکھو جن باتوں کا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں ایسا کروں گا جب بھی وقت ملے گا، اللہ کو وہ بھی پتہ ہے، اور وہ کام جو تم بتا دیتے ہو کسی کو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، لہٰذا اللہ تمہارا حساب پورا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ظاہری کام بھی ٹھیک کرو اور دل کے اندر ارادے بھی اچھے رکھو۔ آگے فرمایا فَيَغْفِرُ، اللہ کو سب پتہ ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو، اور پھر جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے اختیار میں ہے، جب اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ نے تم سب کو سزا یا جزا دینی ہے، تو پھر یہ بھی تو اللہ کے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے سزا دے جسے چاہے جزا دے۔ فرمایا فَيَغْفِرُ تو وہ بخشے گا، یعنی بخشنے کی طاقت اسی کے پاس ہے، لِمَن یشاء جسے وہ چاہے گا، اس نے بتا دیا کہ تم لوگ گناہوں میں جاؤ گے، توبہ نہیں کرو گے تو سزا دوں گا، توبہ کر لو گے تو توبہ قبول کروں گا، بخشش کر دوں گا، تو وہ جو بتا رہا ہے اس کے بتانے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، قانون اسی کا چلے گا، قانون کسی اور کا نہیں چلے گا، چاہت اسی کی چلے گی کسی اور کی نہیں چلے گی، تو لہٰذا ذہن میں رکھو مغفرت کا فیصلہ اسی نے کرنا ہے، لمن یشاء جس کے بارے میں وہ چاہے گا، وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دے گا، من یشاء جسے وہ چاہے گا، کوئی اس کے قانون میں، اس کی مرضی میں، اس کی مشیت میں دخل نہیں دے سکتا، اس کی مشیت کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے وہ اس نے قرآن میں بتا دی ہے، اس کے مطابق عمل کرو گے تو تمہاری مغفرت ہوگی، اس کے مطابق نہیں کرو گے عذاب کا شکار، چاہت اسی کی چلے گی، کسی اور کو اس کے دخل کی اجازت نہیں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ تو حق علی پر کل ہر شیء چیز، علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا با اختیار ہے، ارے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر با اختیار ہے، مغفرت بھی اسی کے اختیار میں ہے، عذاب بھی اسی کے اختیار میں ہے، وہ تمہارا حساب کرے گا، بغیر حساب کے نہیں ہوگا۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ بہت نیک اللہ اسے سزا دے، نہیں، ایک بندہ بہت گناہ گار ہے، مرا بھی گناہ پہ ہے، توبہ بھی نہیں کی، اللہ اسے سزا نہ دے، نہیں، اللہ نے جو قانون بتایا وہی ہوگا اور کوئی اس میں رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ اب رہ گئی بڑی بڑی ہستیاں، تو بھائی تم تو کیا لوگ ہو، بڑی ہستیاں بھی اللہ کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں۔ فرمایا آمن الرسول، رسول ایمان لے آیا، بما جو کچھ انزلہ نازل ہوا الیہ اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، رب پاک کی طرف سے جو کچھ رسولوں پر نازل ہوتا ہے، رسول خود بھی اس پر ایمان لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی اور رسول ہو، سب اپنے اوپر اللہ کی آنے والی تعلیمات پر، احکام پر سب سے پہلے خود ایمان لاتے ہیں، والمومنون اور مومن لوگ، پھر مومن لوگ ایمان لاتے ہیں، پہلے اللہ کا رسول خود اپنے اوپر آنے والی وحی پر ایمان لاتے ہیں، پھر جن کو سناتے ہیں ان میں سے جو خوش نصیب ایمان لے آئیں مومن بن جائیں وہ ایمان لاتے ہیں۔ کلن ہر ایک آمانا ایمان لے آیا، چاہے وہ رسول پاک ہوں چاہے وہ مومنین ہوں، ہر ایک مومن ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر،
व कुतुबिही और उसकी किताबों पर, व रुसुलिही और उसके रसूलों पर। अल्लाह की जितनी किताबें हैं सब पर ईमान ज़रूरी है, अल्लाह के जितने फरिश्ते हैं सब पर ईमान ज़रूरी है, अल्लाह अकेला है उसकी तौहीद पर ईमान ज़रूरी है, और अल्लाह के जितने रसूल हैं उन सब पर ईमान ज़रूरी है। तो हर एक उन पर ईमान लाता है अगर वो मोमिन है। रसूल तो वैसे ही ले आते हैं, और ये सब इस इन पर ईमान लाते हैं। ये है पॉइंट्स ईमान लाने के। और वो कहते हैं ला नुफर्रिकु, हम फर्क नहीं करते, तफरीक नहीं करते, माइनस नहीं करते, एक रसूल को माने एक को न माने। ला नुफर्रिकु, हम माइनस नहीं करते, तफरीक नहीं करते, बैन अहदिन, किसी एक के दरमियान, मिन रुसुलिही, उसके रसूलों में से। यानी अल्लाह के जितने रसूल हैं हम सबको मानते हैं। ये नहीं कि सबको माने आदम को न माने, सबको माने नूह को न माने, सबको माने मूसा अलैहिस्सलाम को न माने, सबको माने लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को न माने, सबको माने लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न माने, या किसी भी एक को न माने। ये मुमकिन ही नहीं है। वो बंदा मोमिन नहीं होगा अगर इनमें से किसी एक को भी माइनस करता है। फरमाया ये लोग क्या कहते हैं, अल्लाह के सारे रसूल और मोमिन क्या कहते हैं, ला नुफर्रिकु, हम तफरीक नहीं करते, बैन अहदिन मिन रुसुली, उसके रसूलों में से किसी एक को भी माइनस नहीं करते, हम सब पर ईमान लाते हैं। यह तो हो गया उनका ईमान। फिर ईमान के बाद अमल का दायरा शुरू होता है, अमल का मामला शुरू होता है। वक़ालू, और उनका कहना ये होता है, और उन सब ने कहा, यानी मोमिनों का और रसूलों का कहना ये होता है, समिअना, हमने सुन लिया। यानी अल्लाह का रसूल या अल्लाह जो उन तक बात पहुंचाता है अपने रसूल को, और रसूल जो बात पहुंचाते हैं अल्लाह की लोगों तक, जो मोमिन हैं वो कहते हैं समिअना, हमने सुना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह की बातों को गौर से सुनते हैं, वो अल्लाह के रसूल के अहकाम को सुनते हैं, उनकी तालीमात को सुनते हैं, कानों से गौर से सुनते हैं। तो फिर इकरार भी करते हैं कि समिअना, हमने सुन लिया। वाह, और हाँ, सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, सुनकर समझ लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि अताअना, और हमने इताअत की, हम उसके आगे सरेंडर करके जो हुक्म आ रहा है वैसे ही अमल करेंगे, फर्मा बरदारी की। गुफरानक, और तेरी बख्शिश के तलबगार हैं। गुफरान, बख्शिश का तेरी, यानी ए अल्लाह तेरी बख्शिश के तलबगार हैं। जो गलतियां हो गई वो मुआफ़ कर दे, अपनी तरफ से पूरा का पूरी इताअत करेंगे, फर्मा बरदारी करेंगे, लेकिन कभी मे अप टू मार्क हमारी हो सकता है फर्मा बरदारी न हो, तो अल्लाह तू बख्श देना। ये बड़ी लंबी बख्शिश है, माजी की भी, हाल की भी, मुस्तकबिल की भी, कि हम यकीनन अप टू द मार्क नहीं कर पाएंगे, मेयार पूरा नहीं रख सकेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कई बशरी कमज़ोरियाँ हैं जो हायल हो जाती हैं। लिहाजा अल्लाह तेरी बख्शिश की तरफ का। रब्बना, ए हमारे रब, यानी तेरी बख्शिश मांगते हैं ए हमारे रब, तू तो हमारा रब है ना। रब के मानी बताया हुआ है, परवरदिगार यानी तमाम ज़रूरतों का पूरा करने वाला, हमारी हर ज़रूरत का पूरा करने वाला। तो बख्शिश भी हमारी ज़रूरत है, तो पूरी फरमा। फ़इलैकल मसीर, और तेरी तरफ अल मसीर, चल के आना है। मसीर, मंजिल हमारी तेरी ज़ात है, तुझ तक ही तो हमने दोबारा आना है। दुनिया में कितने भी तू आज़ादियाँ दे दे, इख्तियार दे दे, जितनी भी मिल जाए, फिर वापस पलटना तो तेरी तरफ ही है ना। हमारा ईमान है, जब ये ईमान है तो फिर काम करते हुए भी ये बात मद्दे नज़र रहनी चाहिए। ये आयत हो गई। अब आखिरी आयत कुरान मजीद की, सूरतुल बकरा की आ रही है। फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। हाँ देखो, बख्शिश के हवाले से भी अल्लाह ने एक वादा कर दिया और एक उसूल बता दिया। ला युकल्लिफु, कल्लफा, युकल्लिफु, तकलीफ, इसी से तकलीफ है, इसी से तकल्लुफ है। तकलीफ देने से मुराद है जिम्मेदारी देना, तकलीफ से मुराद अजियत देना नहीं है, तकलीफ से मुराद जिम्मेदारी सौंपना है।
فرمایا لا یکلف اللہ، اللہ تعالیٰ ذمہ داری نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ذمہ داری نہیں سونپتا، اللہ کوئی ایسے حکم نہیں دیتا نفسن کسی بھی نفس کو، جاندار کو، چونٹی کو، ہاتھی کو، شیر کو، گیدڑ کو، جن کو، انسان کو، کسی بھی نفس کو اللہ ذمہ داری نہیں دیتا، الا مگر، یعنی دیتا ہے لیکن کتنی دیتا ہے؟ وسعت کے مطابق، ہاں اس جاندار کی جتنی وسعت ہے، جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی صلاحیت ہے، اس کے مطابق ہی ذمہ داری دیتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں دیتا۔ جنات کی کیپیسٹی اور انسان کی کیپیسٹی میں فرق ہے، جانور کی کیپیسٹی اور پرندے کی کیپیسٹی میں فرق ہے، حشرات الارض کی صلاحیت اور انسان کی، اشرف المخلوقات کی حیثیت اور صلاحیت میں فرق ہے۔ لہذا جو ذمہ داری سانپ اور بچھو اور شیر اور گیدڑ اور ہاتھی اور چیونٹی یا مختلف مخلوقوں کی اپنی اپنی اللہ نے دی ہوئی ہے، سب کو اس کی حیثیت کے مطابق دی ہوئی ہے، اور انسان کو جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے وہ اس کی حیثیت کے مطابق۔ اللہ کسی کو اس کی حیثیت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا، لہٰذا خود اپنے اوپر وہ ذمہ داریاں خواہ مخواہ کی نہ لیا کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر ڈالی ہی نہیں ہے، ایک بات۔ اور اس کو دوسرے انداز میں بھی سمجھیے کہ جو ذمہ داری اللہ نے آپ کو دے دی ہے، جو حکم نبی کے ذریعے سے سنا دیے گئے ہیں، 5 وقت نماز، رمضان کے روزے اور زندگی کا حج جو بندہ کر سکتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ اور دوسرے احکام جو دین کے بڑے وسیع احکام ہیں، اگر وہ اللہ نے دیے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم کر سکتے ہیں تو دیے ہیں، اگر نہ کر سکتے ہوتے تو اللہ دیتا بھی نہ۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا میں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان شریعت کے کسی حکم پہ کہے نہیں جی نہیں میں تو نہیں کر سکتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اگر وہ نہ کر سکتا ہوتا تو اللہ حکم بھی نہ دیتا، اللہ نے حکم دیا ہے تو کر سکتا ہے۔ ہاں جس چیز کا حکم نہیں دیا، بحیثیت انسان ذمہ داری نہیں دی، انسان خواہ مخواہ اپنے اوپر طاری کرے تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ اس سے زیادہ اجازت ہی نہیں دیتا، تو تمہاری حیثیت ہے بس وہی کرو۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی ذات کو، کسی جاندار کو اس کی حیثیت سے زیادہ، اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی صلاحیتوں سے زیادہ تکلیف، طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لہا، وہ جو جان ہے نفس، ہاں وہ لہا، اس کا حق ہے، اس کو اختیار ہے، اس کو ملے گا، اس کو جزا ملے گی، اس کو ریوارڈ ملے گا۔ لام، یہاں لام ریوارڈ کے لیے ہے، لہا اس کو ریوارڈ ملے گا، ما کاسبت، جو اس نے کمائی کی۔ تو یعنی جو کام، جو کمائی کا مطلب ہے زندگی میں اچھے کام کیے، تو اس نے جو اچھے کام زندگی میں کیے اس کا اسے بدلہ ملے گا، اس کا حق ملے گا، لہا ریوارڈ ملے گا۔ وعلیہا، لہا کے معنی اس کا ریوارڈ ہوگا، اور علیہا کے معنی اس کو سزا ملے گی۔ لفظی ترجمہ ہے اس پر، لہا کا لفظی ترجمہ ہے اس کے لیے، لیکن مطلب ہے اس کو ریوارڈ ملے گا۔ ما کسبت، جو اس نے کام کیے یعنی اچھے کام کیے، وعلیہا، اور اس پر ہوگا یعنی اس کو سزا ملے گی، ما جو اکتسبت، اس نے بڑی جتن سے جو گناہ جو کام کیے ہوں گے، یہاں اس سے مراد گناہ ہے، اس نے اپنی جتن سے جو گناہ کیے ہوں گے، اپنے ارادے سے جو گناہ کیے ہوں گے، اس کی سزا بھی اسے ملے گی، ہر جان کو، اور ہر جان کو اس کے کیے کی اچھے کاموں کی جزا بھی ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول بتا دیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اس کے بعد ہمیں دعا سکھائی جا رہی ہے کہ ہم یہ اللہ سے دعا کیا کریں، ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے
وہ دعا کیا ہے؟ دعا ہے ربنا، اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا، لا نہیں، تؤاخذ مؤاخذہ سے، مؤاخذہ کے معنی پکڑ کرنا، گرفت کرنا، کسی کو اپنی گرفت میں لا کر اس کی پکڑ کرنا، ایسی کی تیسی اس کو حساب کتاب کرنا، اس کو جھنجھوڑنا، مؤاخذہ، لا تؤاخذ، مؤاخذہ مت کرو نہ ہمارا، ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ ہماری پکڑ مت کرنا، ہمارا مؤاخذہ مت کرنا، ان اگر، پھر آ رہا ہے، پہلے بھی ان آیا کئی دفعہ، یاد رکھیے گا، ان اگر، اے اللہ ہماری پکڑ مت کرنا، ان اگر، نسینا ہم بھول گئے، نسینا ہم بھول گئے، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، وعدہ کرتے ہیں سمعنا واطعنا، لیکن اگر کبھی بھول جائیں تو پکڑ مت کرنا، او یا اخطا، اخطا اس نے غلطی کی، اس سے چوک ہو گئی، اخطانا ہم سے چوک ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم خطا کر بیٹھے، یا کبھی ایسے بھول ہو جائے، یا کوئی چوک ہو جائے، کوئی چیز چوک گئی ہم سے، جان بوجھ کے تو نہیں کیا لیکن چوک گئی، اے اللہ اگر ایسی کوئی بھول ہو جائے یا چوک ہو جائے ہم سے تو ہمارے پکڑ مت کرنا، ربنا اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار، دیکھیں اللہ ہمیں یہ دعا سکھا رہا ہے، اس کا مطلب ہم یہ دعا کریں گے تو اللہ معاف کر دے گا، مواخذہ نہیں کرے گا، پکڑ نہیں کرے گا، اگر کرنی ہوتی تو پھر یہ دعا نہ سکھاتا، وہ یہ دعا سکھا رہا ہے تو یہ ہمیں پکڑ سے بچانے کے لیے دعا ہے۔ آگے فرمایا ربنا اے ہمارے رب پروردگار، ولا تحمل، حمل سے ہے، حمل کے معنی بوجھ ڈالنا، کسی پر بوجھ ڈالنا، لا تحمل اے اللہ ہم پر بوجھ، اور اے اللہ بوجھ مت ڈالنا، علینا ہم پر وزن نہ ڈالنا، اسرن کوئی بوجھ ایسا زبردست، اسر کہتے ہیں بہت بڑا بوجھ، بندے کے لیے اٹھانا مشکل ہو جائے، لا تحمل اللہ نہ اٹھانا، علینا ہمارے اوپر، اسرن کوئی بوجھ نہ ڈالنا، کما جیسا کہ حملتا تو نے ڈالا ہو اس کو، یعنی بوجھ کو، علی الذین من قبلنا ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، الذین جو، من قبلنا ہم سے پہلے، علی الذین من قبلنا وہ لوگ جو ہم سے پہلے تھے، یا اللہ ہم سے پہلے والوں پر جو بوجھ ڈالے ہم سے پر وہ بوجھ مت ڈالنا، پرانی شریعتیں جو تھیں ان میں کئی احکام بڑے سخت تھے، اے اللہ ہم پر ایسے احکام نہ ڈالنا، ان کے لیے توبہ کی سزا ایک ہی تھی، آپ تو توبہ کر لیں اللہ سے شرمندگی کے ساتھ اور معافی مانگ لیں اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر لیں، اور پرانے پر اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس سے جا کے معافی مانگے، اس کا حق ادا کریں، اور اللہ کا اگر حق مارا ہے تو اللہ سے خوب گر گرا کے توبہ کریں تو اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ توبہ اگر گناہ کر لیا ہے، اتنا بڑا شرک کر لیا یا بڑا گناہ کر لیا، اس کی ایک ہی سزا تھی، تب توبہ قبول ہوگی اگر اپنے آپ کو قتل کرو گے، اپنے آپ کو قتل کروا دو، مر جاؤ، تو یہی توبہ ہے۔ آپ نے دیکھا تھا پچھلی آیت میں گزرا تھا بنو اسرائیل کے بارے میں، تو اللہ نے فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو سارے، یعنی تم میں سے کچھ لوگ تم میں سے جو گناہ گار ہیں، جو شرک کر بیٹھے ہیں ان کو قتل کریں، وہ جو بچڑے کی پوجا کی تھی جنہوں نے، ان کے بارے میں یہی حکم ہوتا کہ توبہ ان کی قبول اللہ کرے گا، لیکن اسی وقت کرے گا جب وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں گے، بڑے سخت حکم تھے، اس لیے اب کہا جا رہا ہے ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالو، کما حملتہ جیسا تو نے ڈالا بوجھ، علی الذین من قبلنا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ پھر عرض کی دعا ہے ربنا اے ہمارے پروردگار، ولا تحملنا، یہ حملہ سے ڈالنا اور یہ حملہ اس سے بھی شدید ہو گیا، لا تحمل اور نہ بوجھ ڈالو نہ ہمارے اوپر، اور اے پروردگار
ہمارے سر پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا ما لا طاقت جس کی طاقت نہیں ہے لنا ہمیں بھی اس کی، یعنی جس کام کی ہمیں طاقت نہیں ہے وہ بوجھ ہم پہ مت ڈالنا، ہمارے سر پر نہ رکھنا وہ بوجھ۔ واعف عنا اور ہماری عفو فرما دے، معافی فرما دے، عفو معافی، واعفو اور عفو فرما دے، معافی فرما دے، عنا ہم سے، ہمارے جو گناہ ہیں ان پہ مٹی ڈال دے، کہتے ہیں نا مٹی پاؤں، بس اللہ ان کو مٹا دے۔ واغفر لنا اور ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں باری بخشش فرما دے، اغفر مغفرت فرما دے، وارحمنا اور ہم پر رحمت فرما دے، انت مولا تو ہی تو مولا ہے نہ ہمارا، انت مولانا ہمارا مولا تو تو ہی ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، فانصر تو نصرت فرما، مدد کرنا ہماری، فانصرنا تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم کے خلاف، اللہ کے معنی پر یعنی خلاف بھی آتا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین تو کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اس دعا کے ساتھ ہی سورۃ البقرہ مکمل ہوئی، اس کی 286 آیات ہیں، یہ آیت نمبر 286 تھی جس میں ہم نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لا یکلف اللہ نفسا سے لے کر علی القوم الکافرین، یہ آخری آیت 40 رکوعوں پر مشتمل ہے سورۃ البقرہ، اس کے 40 رکوع مکمل ہوئے، 286 آیات